ایک مرتبہ مولا علی کی پنڈلی میں تیر لگ گیا. آپ بہت زبردست بہادر تھے, لڑائی جنگ میں شرکت کرتے تھے, غزوے میں شرکت کرتے تھے, تو آپ کی پنڈلی سے تیر نکالا نہیں جا سکتا تھا. تو آپ کے صاحبزادہ امام حسن مجتبیٰ نے کہا کہ آپ ایسا کریں, کہ اس زمانے میں تو بے ہوشی والا معاملہ تو تھا نہیں, سن کرنے والا یہ بڑی نعمت ہے اللہ کی. یہ زخم لگ جائے, آپریشن ہو جاتا ہے, بندے کو پتہ ہی نہیں چلتا. اس زمانے میں تو وداؤٹ, آپ سوچیں کہ کسی جگہ کو سن کیے بغیر اگر تیر نکالنا ہے یا جناب کوئی آپریشن کرنا ہے تو کتنا تکلیف کا باعث ہوگا. تو آپ کے صاحبزادے نواسہ رسول امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایسا کریں کہ جب نماز پڑھ رہے ہو نا مولا علی, تو یہ اللہ کی یاد میں بالکل محو ہو جاتے ہیں, آپ کا جسم نرم ہو جائے گا. اللہ کی یاد میں جب ہوتے ہیں نا, آپ کا جسم نرم و ملائم ہو جائے گا, وہ اس وقت تیر نکال لیا جائے. اور ایسا ہی ہوا کہ امام صاحب نے, مولا علی نے جب نماز شروع کی نا, تو جو طبیب تھے, ڈاکٹرز تھے, وہ قریب آئے اور نماز کی حالت میں وہ تیر نکالا. وہ تیر جو نکلتا ہی نہیں تھا, مولا علی کو پتہ بھی نہیں چلا. آپ نے پوری نماز ادا کی, ایسی اللہ کی یاد میں گم ہو کر نماز پڑھتے تھے. جب نماز پڑھ کے فارغ ہوئے تو لوگوں نے کہا کہ حضور اب اپنی نماز دہرا لیجئے, آپ کی پنڈلی سے خون نکل رہا ہے. آپ نے حیرانی سے کہا یہ کب ہوا, مجھے تو پتہ ہی نہیں چلا کہ تم نے نماز کے دوران وہ تیر بھی نکال لیا ہے. اللہ والے ایسے نماز پڑھتے تھے. آج ہماری نمازوں کا عالم کیا, ہم نماز پڑھیں تو ہمیں تو یہ پتہ ہی نہیں ہوتا. کبھی ٹیسٹ کیا کریں اپنا, امام صاحب سلام پھیرے نا, شاید آج ہو سکتا ہے میں کہہ رہا ہوں تو اب یاد کر لیں گے, ورنہ جب بھی نماز سے فارغ ہوں اپنے آپ سے ایک سوال کریں کہ آج امام صاحب نے نماز میں پڑھا سورت کون سی پڑھی تھی, تو سلام پھیرتے ہی یاد نہیں ہوتا. بات کی تو بات کی بات ہے. یہ ہمارا حال ہے, ہمارا دماغ کہیں اور ہوتا ہے. اللہ مولا علی شیر خدا کے صدقے ہمیں توجہ کے ساتھ, خشوع و خضوع کے ساتھ نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے.